بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ رات گئے پہلی بار عمران خان صاحب نے ایک اور کردار کا نام پہلی بار لیا ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طرح امریکی ہاتھ، امریکہ کے بعد اب انہوں نے جو سارا فوکس جنرل باجوہ کے اوپر کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کردار کا نام لیا ہے جو باقاعدہ طور پر امریکہ میں تمام سازشیں کریٹ کر رہا تھا۔ اس کردار کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اس بار انکشاف کرتے ہوئے کچھ چیزیں پچھلی بھی ریپیٹ کی ہیں، آئی ایس آئی سے بھی متعلق، جنرل باجوہ سے متعلق کوئی نئی ٹیکنیکل چیز کی ہے۔ پہلے صرف تنقید ہو رہی تھی، اب ایویڈنس کے ساتھ، اب لنکنگ کے ساتھ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں اس ولاگ کے آخر میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن دیگر کچھ خبریں لے لیں تو اس وقت نا ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں نا پی ڈی ایم کے مکمل، اور بخلاہٹ کا شکار ہے۔ ظاہری بات ہے مرکز سے یعنی قومی اسمبلی سے ایک ساتھ 123 استعفے منظور ہو گئے تو پارلیمنٹ کی کیا آئینی حیثیت رہ جانی ہے؟ ان کو مجبوراً الیکشن کرانے پڑنے، اور اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ کیسے ہوگی جب ہوگی نہیں؟ تو اگر استعفے منظور کر لیا تو یہ ساری چیزیں سرٹیفائی ہو جائیں گی کہ پاکستان واحد دنیا کی جمہوریت ہے جہاں اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہی بار بار یہاں کیا کر لیں گے، زیادہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے۔ ضمنی الیکشن کرائیں گے تو جس طرح ابھی ضمنی الیکشن کا حال ہے، بار بار پی ٹی آئی جیتے گی، بار بار پی ٹی آئی جیتے گی تو بار بار پی ٹی آئی کی دھاک بیٹھے گی۔ ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے، لیکن کہیں سے ڈنڈا بھی ہے، یہ بھی بتا دو، کہیں سے ڈنڈا بھی ہے انہیں۔ میں جو خبر آپ کو آگے دے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، بلاول صاحب اپنے اسپیکر کے ذریعے مسلسل کبھی ڈیلے کروا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں انفرادی طور پر استعفے دینے کے لیے آ جائیں، پھر کبھی کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے کیے جائیں، پھر جب سپریم کورٹ گئے تو انہوں نے کہا جی آ جائیں میں چیمبر میں انتظار کروں گا، پھر ایک دن پہلے ہی بھاگ گئے۔ جی ہاں، راجہ پرویز اچھا پیپلز پارٹی کے نا، تو وہ ان کو ویلی بگائے جا رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا بچنا کیا ہے، اگر ابھی کوئی الیکشن ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ اسلام آباد کا بلدیاتی دیکھ لیا، اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں حیدرآباد اور کراچی کا بھی دیکھ لیا، انہوں نے سب چیزیں پوری پیک کر دی۔ ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، نام کچھ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ان کی بخلاہٹ کا اس لیے لگا دیں کہ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، اس برسی پہ ایک بڑا خطاب تھا۔ پیپلز پارٹی پورا سال میں صرف اسی دن اکٹھے کرتی ہے لوگ، اور ہوتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں۔ اور ابھی ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ قومی سلامتی کے امور نابالغ بلاول کو دینا یہ کہیں سے بھی عقل مندی نہیں ہے، کہیں سے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ماں کی برسی تھی، اس سے پہلے کہ ماں کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں، ماں نے کتنی خدمات انجام دی، ماں نے کون کون سی چیزیں کی، کیا ماں اچھا خیر ہے ماں یہ دیکھتی جو اس وقت بلاول کر رہے ہیں، یا ماں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال پولیٹکس کے اندر کچھ بھی چیزیں کہہ دیں، لیکن اس کی وجہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر پورا فوکس رکھا اور باقاعدہ دعوتیں دی، دھمکیاں بھی دی، دعوتیں بھی دی۔ جو دعوتیں دی تھی میں ذرا آپ کو وہ سن لیں۔ انہوں نے یہ کہا، بلاول صاحب نے ادھر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی ہم دعوت دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں، چاہے اس کہ ان کی ڈومین نہیں ہے۔ بلاول صاحب کی کیا کیپیسٹی عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت ہے؟ اس کا جواب بھی دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے بعد میں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ انہیں کہ عمران خان صاحب کو دعوت دیتے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں واپس آ کر ہم سے مذاکرات کریں، پارلیمنٹ میں واپس آ کر ہم سے بات کریں، پارلیمنٹ میں آ کے نیب کی ریفارمز کے اوپر بات کریں، پارلیمنٹ میں آپ آ جائیں اور ہم سے الیکشن کی ریفارمز کے اوپر بات کریں۔ بلاول صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بچنا کچھ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی وقت دستی جواب دیا، انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو اختیار ہی نہیں رکھتے کہ وہ دعوت دیں، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم میں بلائیں ہم آ جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں الیکشن کی تاریخ دے دیں، ہم مذاکرات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن جس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کوئی تھوڑا سا ڈنڈا ہوا، وہ ڈنڈا کس نے دکھایا؟ وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فوج نے دکھایا۔ کس بنا پر؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی پاؤں سے زمین نکلی ہوئی ہے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں نا، ان کی بھی ایک نئی چیز شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے معاملے پر تمام آل پارٹیز کانفرنس بلا لینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کل دوپہر تک جو کہہ رہے تھے، کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے تک جو کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اس کو ختم ہونا لازمی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ہر لحاظ سے ان کو ختم کرنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کے پی کی حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ بلا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آ جائیں ٹیبل پہ، اور یہ ایک سرٹن ٹریپ ہے، یہ الیکشن سے بھاگیں گے، اس ٹیبل پہ بٹھا کے بولیں گے جی دیکھیں پوزیشن کیا ہے تو اب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا دیا ہے، کچھ ہے ایسا، میرا آئیڈیا ہے، خبر نہیں ہے، میرا ایک آئیڈیا، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہوگی نا بھائی پاکستان جل رہا اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، سیدھے ہوں ادھر آپ لوگ، ساری ڈیوٹیاں ہماری نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہمیں یہ پولیٹیکل تو ہوئے ہیں، مگر آپ تو پولیٹیکل پہلے بن جائیں، آپ تو پاکستان کے معاملات دیکھ لیں، کیونکہ ساری ریکمنڈیشن آئی ہے نا کور کمانڈر کانفرنس سے، کوئی پولیٹیکل ریکمنڈیشن بھی آئی کہ جی آپ نے طالبان حکومت جہاں ابھی تک وزیر خارجہ ہمارا نے پوری دنیا پھر لی، ابھی تک افغانستان نہیں گئے، وہ جائیں تو صحیح طرح۔
تو وہ پولیٹیکل ریکمنڈیشن بھی ہوگی، ظاہری بات ہے دونوں طرف سے لے کے چل رہا ہے نا، فوجی حل اور پولیٹیکل حل وزارتوں کی سطح پہ وہ بھی تو ہے نا، تو سب سرٹن یہ چیز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اثرات ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائیں گے 2-4 روز میں، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے. اب آج ذرا اس خبر کی طرف جی. شہباز شریف یعنی شریف فیملی کے بہت سے دوست ہیں جی، میاں منشا بڑا نام ہے، ایم سی پی کے بھی مالک ہے میرے خیال ہے وہ، اچھا، اور نشاط گروپ کے مالک، نشاط ٹیکسٹائل بہت بڑا نام ہے، آئیڈیاز وغیرہ انہیں کا ہی ہے، تو ان کے مالک ہے جی، ان کی ہے نشاط چونیاں، وہ انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بند ہو رہی ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں ہم ابھی تنخواہ نہیں دے سکتے، اس لیے بقایا جات ضرور دیں گے، اور 1 ماہ کا نوٹس دے دیا انہوں نے اپنے تمام ملازمین کو. ٹوٹا بند، بیرونی سرمایہ کاری ختم. سزوکی بند، بیرونی سرمایہ کاری بند ہے. 1500 ٹیکسٹائل ملیں بند، اندرونی سرمایہ کاری ختم. اور اب یہ ایسی کمپنی جو اپنے آپ کو ملٹی نیشنل کہتی ہے کہ ہمارا سیٹ اپ گریجویٹی، ہمارا پروویڈنٹ بڑھ، ہمارے بونسز تمام سٹیٹ آف دی آرٹ ہے، عالمی معیار کے مطابق ہے، وہ اب یہاں سے سمیٹ رہے. یعنی ان حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی لپیٹ دیا اور ملکی سرمایہ کاری کو بھی لپیٹ رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے اصل حالات. 300 اس وقت گر رہا ہے پوائنٹس، ہمارے ایسز گر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر. ڈالر پتہ ہی نہیں چل رہا کس ریٹ پر ہے. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ پتہ ہی نہیں چل رہا کس ریٹ پہ، مل ہی نہیں رہا، نظر ہی کسی کو نہیں آ رہا. وہ اسمگل ہو کے باہر جائی جا رہا ہے. تبھی تو عمران خان کہہ رہا ہے آئی ایس آئی کو سپورٹ کریں، اس کا نیٹ ورک بڑا تگڑا ہے، اس کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے، وہ کر سکتے ہیں. ابھی آؤں گا میں آخر میں عمران خان صاحب کے انٹرویو پہ آنا ہے میں نے، لیکن تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ادھر ہی سی چیز ہے. اچھا، اسد عمر صاحب نے نا سعودی عرب کے گزٹ کو انٹرویو دیا، اردو جریدہ ہے سعودی عرب کا، اس کو انٹرویو دیا. فواد چودھری صاحب کے اسٹانس اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اور اسد عمر کا تھوڑا مختلف لگا مجھے، تھوڑا مختلف لگا. میرے خیال سے کسی غلطی کو درست کر رہے تھے اسد عمر صاحب نے. انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا یہ قبل از وقت ہے ابھی کہنا. اسد عمر صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ رہے تھے. انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون آنے کا سلسلہ بھی مکمل بند بھی نہیں ہوا، دباؤ اتنا نہیں ہے لیکن ہے. یہ بھی اسد عمر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، تھوڑا وقت لگے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم کلین چٹ دے دیں. یہ بھی انہوں نے بولا ہے. اور رہی بات بیک ڈور مذاکرات کی، عارف الوی سے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہونے کا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور. رہی بات عارف الوی کی، وہ اپنا آئینی کردار بہت احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں، جو ایک صدر کا کردار ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں. ایک انہوں نے مشورہ دیا اور بالکل عمران خان صاحب کے سٹانس سے بالکل مختلف مشورہ دیا، عمران خان کی پالیسی سے مختلف دیا، لیکن میرے بھی دل کو چھو رہا ہے. مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس مشورے پہ عمل کرنا چاہیے جو اسد عمر نے دیا. انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، اسد عمر کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آنے والا بجٹ ہے نا جون 2023 کا، وہ یہی حکومت پیش کرے اور پھر ان کی سیاسی موت ہو جائے گی. بالکل ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے. یہ بجٹ میں کیا دیں گے؟ پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کر دینا بجٹ کے اندر. مہنگائی تو ابھی نہیں سنبھلنے میں آ رہی، اس وقت کیا حال ہونی ہے، یہ انہوں نے کرنا. تو یہ مشورہ دے رہے ہیں. تجویز تو ہے عقل مندانہ، لیکن پاکستان کی عوام بڑا کمپرومائز کرے گی اس کے اوپر. ہاں، عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا صورت کا یا ایسا کوئی چمتکاری، کوئی ایسا اگر ان کے پاس کوئی حل ہے پرانی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے، تو وہ اٹس اندر تھنگ. ادروائز سیاسی مشورہ تو یہ صحیح ہے، عوامی مشورہ شاید اتنا عمدہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے مجھے نظر آئے. اب آ جاؤں جی میں ذرا اس انٹرویو کی طرف. جی عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا جی، اور یہ سب کو انہیں ایک بار پھر آئی ایس آئی سے مطالبہ دہرایا ہے آئی ایس آئی سے مطالبہ، لیکن ذرا ڈفرینٹ انداز میں، بالکل ڈفرینٹ انداز میں نظر آیا. پہلے انہوں نے کہا تھا نا کرپشن پکڑنی ہے تو آئی ایس آئی کے سپورٹ کر دیں، آئی ایس آئی کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے. انہوں نے کہا کرپشن پکڑنی ہے تو آئی ایس آئی کے سپورٹ کر دیں، آپ جوڑ توڑ سے آئی ایس آئی کو ہٹا دیں، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ سے آئی ایس آئی کو ہٹا دیں اور ان کے سپورٹ یہ کر دیں. منی لانڈرنگ آئی ایس آئی پکڑ لے گی، نیٹ ورک بڑا تگڑا ہے. ڈالر اسمگلنگ آئی ایس آئی پکڑ لے گی، وہ بڑا تگڑا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کو سیاسی جوڑ توڑ سے نکال دیں جی، مطلب سیاسی کردار ختم کر دیں. عمران خان صاحب نے یہ تو ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ کردار ختم کر دیں. عمران خان صاحب ذرا طریقے سے اپنے سٹانس کو دوبارہ دہرا دیا ہے اور زیادہ مزید کلیئر کر کے دہرا دیا جی. لوگ کہہ رہے تھے نا کہ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ عمران خان صاحب نے کوئی سافٹ کارنر رکھ دیا. نے کہا نہیں، یہ اس کردار کو جوڑ توڑ کے کردار کو سائڈ پہ کریں، آپ یہ والا کردار ادا کریں. اگر پاکستان کی فلاح بہبود ترقی کرپشن ختم پاکستان چاہیے. اچھا، یہ چیز ہو گئی.
ایک اور چیز بھی انہوں نے انٹرویو کے اندر بولی، ٹوٹل 3 چیزیں. آخر میں اس شخص کا ایک نئے شخص کا نام لیا. انہوں نے کہا دہشت گردی سے متعلق میں نے جنرل باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ اس کے سلسلے میں محتاط رہنا ہے کیونکہ دہشت گردی دوبارہ نہ آ جائے. انہوں نے کہا یہ ساری کراسپونڈنگ کے میرے پاس ٹیکسٹ تک پڑے ہوئے ہیں. مگر باجوہ صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے ہوئے تھے. میری بات پر انہوں نے دھیان نہیں دیا. یعنی باجوہ صاحب پی ڈی ایم بنانے پہ لگے ہوئے تھے، ان کے بقول باجوہ صاحب پی ڈی ایم بنانے پہ لگے ہوئے تھے اور پیچھے سے دہشت گردی پنپ رہی تھی. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ دہشت گردی آ جائے گی، ہمیں تھوڑی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے. اب آجو جی اس شخص کے نام جو عمران خان صاحب نے نام لیا، سازشی موروں کا تو وہ ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں. پہلی بار ایک سازشی مورے کا نام لیا، وہ ہے حسین حقانی. میمو گیٹ یاد ہے جسے امریکہ کو خط لکھا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہمیں ہماری فوج سے بچا لیں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. حسین حقانی وہ کردار جو پاکستان میں آ ہی نہیں سکتے کبھی، چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بھی رہے ہوئے، امریکہ میں سفیر بھی رہے ہوئے. سوری یہ رہے فرح ناز اصفہانی کے ہسبینڈ جو ہے. جی عمران خان صاحب کہتے ہیں 2021 میں حسین حقانی کو ہائر کیا گیا. 2021 میں وہ جو کہتے ہیں نا سرٹن کہ ڈیل تھی جنرل باجوہ صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی اور مراد علی شاہ کے ساتھ. آج اس پیاز کے پرت کھول رہے ہیں. اس پیاز کے پرت کھولے. وہ ڈیل کس گراؤنڈ پر تھی جس پہ ایک زمانے میں وہ پی ڈی ایم بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے نا زرداری صاحب؟ یاد ہے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی تھی کافی عرصے کے لیے، پھر دوبارہ اچانک موجوداتی پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی اور پھر عمران خان صاحب کو رجیم چینج آپریشن ہوا. تو وہ عمران خان صاحب اس سٹانس کی طرف لے گیا تھا. انہوں نے کہا 2021 میں حسین حقانی کو ہائر کیا گیا. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم تھا اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ حسین حقانی میرے خلاف کام کر رہا تھا امریکہ میں اور جنرل باجوہ کو پرموٹ کر رہا تھا امریکہ میں. اب آپ اندازہ لگا لیں خان صاحب کوئی موقع نہیں جانے دے رہے. خان صاحب بھرے بیٹھے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے متعلق. پہلے صرف تنقید کرتے تھے، اب بنیاد بتا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں تنقید کرتا تھا. اب لنک نکال کے بتا رہے ہیں میں کیوں تنقید کر رہا. لو جی بڑے راز ہیں جی. اس کا مطلب ہے باتیں ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے. جو باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں نا اگر 5% نکال دوں تو کوئی منہ دکھانے کے لائق رہے. عمران خان صاحب تو صرف ٹیزر دے رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے پکے ہوئے ہیں. یہ اپڈیٹ سی فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.